سارے بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ رہو، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں نہ خود آئے ہیں نہ خود جاتے ہیں، جس نے بھیجا وہی واپس بلاتا ہے۔ آتے ہوئے بھی ارادہ نہیں تھا اور جاتے ہوئے بھی کوئی جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور تہہ خاک بھی پہنچاتا ہے، جو ایک پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے پھر اسی تصویر کو مٹی میں ملا کے مٹی کر دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں ایک شکل بناتا ہے پھر قبر کے پیٹ کے اندھیروں میں اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِظَامًا وَتُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اسی کو تو قریش مکہ نے کہا کہ قبر تو انسان کو مٹی بنا دیتی ہے، شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، کون اٹھا اور کون اٹھائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ سب دھوکہ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، مزے کرو موج کرو۔ میرے اللہ نے جواب دیا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک آواز آئے گی اور تم سب کھڑے ہوگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں۔ یہ زندگی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کارخانے کا بنانے والا اللہ ہے، میرا آپ کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس فرش کا بچھانے والا اللہ ہے، اور کہتا میرے جیسا بچھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کا بلند کرنے والا اللہ ہے، اسے پھیلانے والا اللہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اس میں سورج چاند ستاروں کو گردش دینے والا اللہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنانے والا اس میں اللہ ہے۔ یولج اللیل، رات کو لمبا کرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ یولج النہار، دن کو لمبا کرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے کنارے بنانا یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، موسموں کا ہیر پھیر، ہواؤں کا ہیر پھیر۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کرو زمین کس نے بچھائی، آسمان کس نے اٹھایا۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ رات کہاں سے آتی ہے، یہ دن کہاں سے چڑھتا ہے، کون اس تھال کو نکالتا ہے اور گیس کے گولے کو اٹھاتا ہے اور اس میں آگ بھرتا ہے اور 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا درجہ حرارت لے جاتا ہے، اور مجال نہیں ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرائے، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرائے، تاروں میں طاقت نہیں نظام کائنات میں خلل انداز ہو جائیں۔ دن اور رات کے آنے جانے کے پیچھے میرا اللہ ہے، ہواؤں کے ہیر پھیر میں میرا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار میں میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے جہاز کراچی سے چل کر نیو یارک کے ساحل پر اترتے ہیں، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے، جو سمندروں کو لگام دے کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہواؤں کو لگام دے کے نظام چلا رہا ہے، جو دھرتی کو گھما کے نظام چلا رہا ہے، جو بارشوں کو برسا کے نظام چلا رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ بادل کون لاتا ہے؟ یہ اللہ لاتا ہے۔ ان کو جوڑتا کون ہے؟ وہ اللہ جوڑتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، اس میں سے پانی کون برساتا ہے؟ وہ اللہ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، زمین کا سینہ کون چیرتا ہے؟
وہ اللہ چیرتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، اس میں سے پھل پھول غلے کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ نکالتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اس میں سے پھل، اس میں سے پھول، اس میں سے غلے، اس میں سے چارہ، اس میں سے گندم، اس میں سے کھجور اور کیا کیا باغات. یہ سب کس لیے ہے؟ اس کے اپنے لیے نہ، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا. اخرج منها ماءها، اس میں سے پانی نکالا. ومرعاها، اس میں سے چارہ نکالا. والجبال ارساها، پھر پہاڑوں کو گاڑا. کیوں؟ کیا ضرورت ہے اسے؟ وہ تو جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، بو سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سمد ہے. وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سارے زمین آسمان کا بادشاہ ہے. اس کے درمیان میں کس کی بادشاہی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان آسمان کے اوپر، عرش عرش کے اوپر، زمین زمین کے اوپر، زمین زمین کے نیچے. سمندر کے بلبلے ہوں، سمندر کی مچھلیاں ہوں، سمندر کا عنبر ہو، سمندر کا موتی ہو، سمندر کی ویل ہو یا سمندر کا کیڑا ہو، سب پر میرے اللہ کی بادشاہی ہے، سب پر میرا اللہ حکمران ہے. هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے تو دکھاؤ اس کی ٹکر کا. اللہ کا اعلان، اللہ کا چیلنج. هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا تو دکھاؤ. احق من ذکر، کوئی ہے اس کے علاوہ جسے یاد کروں، دکھاؤ. احق من عبد، کوئی ہے اس کے علاوہ جس کے سامنے ماتھا ٹیکوں، سر جھکاؤں، فریاد کروں، شکوے دکھڑے سارے سنوں، دکھ درد سنوں. ماں کو سناؤ گے، کہے گی بیٹا میرے سر میں درد ہے، ہن میں بھی تھک پئیاں، مینوں ہن نہ سنا. ابا کو سناؤ گے، کہے گا میں تو ہوں دکان تو آیا، میرے تک گا سر پیڑ کردا پیا، تو مینوں کی سنائی جانا ہے. بھائی کہے گا میرے اپنے بڑے دکھ دکھڑے ہیں، کس کو سناؤ؟ اور سنائے نہیں تو سینہ پھٹتا ہے، سنائے نہیں تو دل کٹتا ہے، سنائے نہیں تو جگر چاک ہوتا ہے. انسان سنائے بغیر رہ نہیں سکتا. میرے اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھے سنا میں تیری ساری سنوں گا. تو دن میں سنا، سنوں گا، رات سنا، سنوں گا، اندھیرے میں سنا، سنوں گا، اجالے میں سنا، سنوں گا. تو ایک دفعہ ماں کو پکار، وہ ایک دفعہ جواب دے گی جی میرا بچہ. تو دوسری دفعہ ماں کو پکار، وہ دوسری دفعہ جواب دے گی جی میرا بچہ. تو تیسری دفعہ ماں کو پکار، وہ تیسری دفعہ کہے گی میرا سر نہ کھا. لیکن اپنے اللہ کو کہے یا اللہ. تو نے کہا ایک دفعہ، اس نے جواب دیا 70 دفعہ. تم نے کہا یا اللہ، ہاں ہاں یا اللہ، کہو یا اللہ. ہائے 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 ہائے، ہلچل مچ گئی عرش تک، عرش تک ہلچل مچ گئی. تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک 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 یا عبدی. ارے میرا بندہ بول، ارے کچھ بول تو صحیح. میں ہوں تمہارے لیے، تمہاری سننے کے لیے، تمہیں دینے کے لیے. میرے خزانے تمہارے لیے، میری رحمتیں تمہارے لیے، میری جنت تمہارے لیے، میرے فرشتے تمہارے لیے، زمین کے غلے خزانے تمہارے لیے، ہواؤں کے پھرتے ہوئے انداز تمہارے لیے، سرخ بادل، کالے بادل، سفید بادل، سیاہ بادل تمہارے لیے، زمین کا سبزہ تمہارے لیے. ارے کچھ کہو تو صحیح، کوئی ہے اس کے علاوہ؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصو من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك الا وجهه. ہے یہ میرے نبی کی تعریف ہے. میرا نبی اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے. ارے اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کی تعریف کرنا سیکھو. یہی ہمارا کام ہے، اس امت کا کام ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا.
جنت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری جہد ہے۔ میرے نبی کی تعریف سنو اپنے اللہ کی، روزانہ صبح شام، یہ بہت سی ہیں، میں ایک سنا رہا ہوں، بہت سی ہیں، ایک سنا رہا ہوں۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانذر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفير حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ چاہے تمہیں میں ترجمہ کروں نہ کروں، سننے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا نغمہ ہے آواز میں، کیا موسیقی ہے کلمات میں، کیا ردم ہے کلمات میں، کیا تعریف کی ہے میرے رب کی میرے نبی نے۔ اس لیے میرے نبی کا نام ہے احمد، جس جیسی تعریف آج تک کوئی نہ کر سکا اللہ کی۔ میرے نبی کا نام ہے محمد، جن جیسی تعریف اللہ کے بعد اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور میرے رب کا انتخاب بھی عجیب ہے، اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ۔ میں نے پرسوں میرا بیان ہوا تھا، کل ہوا تھا، پرسوں میں نے کہا تھا خدا کہنا چھوڑو، اللہ کہو۔ خدا میں نہیں کہتا ہوں، کہنا غلط ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، لیکن جب تم اللہ کہتے ہو تو تمام صفات کو پکارتے ہو۔ اور لفظ اللہ اور لفظ محمد اور لفظ احمد میں ایک خاص خوبصورت تناسب ہے۔ اللہ کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والا حرف عربی میں کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ با کمزور ہے، الف طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے۔ لفظ اللہ کوئی نقطہ ہے؟ لفظ محمد کوئی نقطہ ہے؟ لفظ احمد کوئی نقطہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، اللہ 4، محمد 4، احمد 4۔ کیا خوبصورت تناسب ہے۔ تیسری مناسبت اللہ 4، محمد 4، احمد 4، کتنے ہو گئے 12۔ اب اللہ نے کلمہ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حصہ توحید ہے، ایک حصہ رسالت ہے، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا، نام کے ساتھ۔ آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل اور موسیٰ آپ کے کلیم اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ، تو فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ جی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور آپ کے رب کا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے؟ یہ جدا ہوگا، قیامت کا دھماکہ بھی اسے جو نہیں توڑ سکتا نہ جدا کر سکتا ہے۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ اس زندگی کا دینے والا ہے، اور اللہ مٹی میں مٹی کرنے والا ہے، اور پھر اللہ اس مٹی سے اٹھانے والا ہے۔ منہا خلقناکم، یہاں سے بنایا، وفیہا نعیدکم، یہاں لوٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے۔
آخرت کے تذکرے کرو. ہمارے آخرت کے تذکرے بالکل مٹ چکے ہیں. 1000 آیات قرآن پکار رہا ہے آخرت 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 آخرت، جنت جہنم، حساب میزان. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہائے 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 ہائے، کیسی ہے ذواتا افنان، کیسی ہے عینان تجریان، کیسی ہے من کل فاکہۃ زوجان، کیسی ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، کیسی ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کیسی ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان. یہ جنت الفردوس ہے، ایک چھوٹی جنت ہے. من دونہما جنتان، وہ کیسی ہے مدہامتان، وہ کیسی ہے عینان نضاختان، وہ کیسی ہے فاکہۃ ونخل والرمان، وہ کیسی ہے حور مقصورات فی القیام، وہ کیسی ہے فیہن خیرات حسان. کہاں ہیں مقصورات فی الخیام، کیسی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. میرا اللہ ہمیں مارنے والا ہے، میرا اللہ ہمیں اٹھانے والا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا. جب جہنم بھی روز بھڑکائی جاتی ہے اور جنت کو روز مہکایا جاتا ہے، ایک کو سجایا جاتا ہے، ایک کو بھڑکایا جاتا ہے. ایک کی تاریکیاں بڑھ رہی ہیں، ایک کا نور بڑھ رہا ہے، ایک کے عذاب بڑھ رہے ہیں، ایک کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں. اور ہر زندہ انسان یا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ کی طرف کھنچ رہا ہے یا شیطان کی طرف کھنچ رہا ہے، یا اپنے من کو اس کی اطاعت میں ڈھال کے کامیابی کا راستہ لے جا کی طرف جا رہا ہے، یا اپنے من کو گندگی میں ڈبو کر ناکامی کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیو اللہ کے واسطے سنو. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور 90-95% نوجوان نظر آ رہے ہیں. میرے رب کو راضی کرنا ہماری کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہونا ہماری کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا ہماری کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا ہماری کامیابی ہے. میرا اللہ کھڑا کرنے والا ہے اور قبروں سے نکلتے ہی تم تماشا دیکھو گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ، کالے تھکے ویران چہرے، ترکہا قطرہ، تارکول جیسے چہرے پہ مل دیا گیا ہو. تسود وجوہ، کالی رات کی طرح. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. بڑے بڑے خوبصورت آج بڑے سیاہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے بدصورت آج بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، بڑے حسن پہ ناز کرنے والے آج کالی رات کی طرح اٹھیں گے، اور کالے سیاہ چہروں والے آج بڑے حسین اٹھیں گے. آج ان کے حسن کے سامنے سورج چاند بھی شرمانے والے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. کچھ چہرے نرم نازک خوبصورت مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ تبیض وجوہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اگر جوانی کی بہار دیکھنی ہے آج دیکھ، حسن دیکھنا ہے آج دیکھ، طاقت دیکھنی آج دیکھ، جمال دیکھنا ہے آج دیکھ. الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، ہائے 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 ہائے، الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، ناکامیوں کی انتہا میں ڈوب گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ارے میرے ہاتھ میں کتاب کہاں سے آ گئی؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. ارے مجھے کیا خبر تھی میرا حساب ہونے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. ارے موت آ جا میرا خاتمہ کر دے، میرا خاتمہ کر دے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. اور میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلاک عنی سلطانیہ. ارے میری حکومت کدھر ہے؟ یہ توس مشہد ایران کا شہر، اس کا پرانا نام ہے توس. ہارون رشید یہاں دورے پر آیا ہوا تھا، اپنی سلطنت کا دورہ کر رہا ہے. 48 سال 50 سال جوان، بھرپور جوان، موت نے جھٹکا دیا.
طبیب نے کہا تیرے آخری لمحات ہیں، نہیں بچ سکتے ہو، گھر واپس نہیں گھر نہیں آ سکتا، نہیں جا سکتے۔ کہا میری قبر کھودو، اپنی قبر کے سرانے خود بیٹھا قبر کھدوا رہا ہے۔ جب مٹی باہر نکالی جا رہی تھی وہ کہہ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے میرا مال میرے کام نہ آیا، اے میری عباسی سلطنت مجھے بچا نہ سکی، اور اگلے دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسا خاک میں خاک ہوا کہ آج اس کی قبر کا نشان نہیں۔ اور وہ تو چھوٹا سا بادشاہ تھا، دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم یونانی، سکندر اعظم یونانی، سکندر اعظم بابل کے شہر میں پہنچا، 32 سال 10 مہینے 8 دن عمر، 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 32 سال 10 مہینے 8 دن، بھرپور جوانی۔ میرے ضلع ملتان کو اس نے ذبح کر دیا، وہاں اس کو تیر لگا جو اس کے اندر تک چلا گیا، اس سے زخمی بہت ہوا، اس نے کتے بلے ذبح کر دیے، پہلے انسان ذبح کرتا تھا، میرے شہر کے اس نے کتے بھی ذبح کر دیے، جانور بھی ذبح کر دیے۔ آج موت نے جھٹکا دیا، سکندر اعظم سکندر چوہا بن رہا ہے، موت نے جھٹکا دیا تو پکارا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری سلطنت دولت لے لے اور مجھے میرے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ نے چوہے کی طرح عراق کے بابل میں موت دی، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو ہلاکت، کپڑے اتارو، ننگا، کون سے پہناؤ؟ ثیاب من نار، آگ کا کرتا پہناؤ، آگ کی شلوار پہناؤ، تخشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ ہائے ہائے، ہاتھوں میں کیا، ہاتھوں میں کیا، پاؤں میں کیا، گلے میں کیا؟ سلاسل و اغلالا و سعیرا، آئے ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، بھڑکتی آگ، لہم من جہنم مہاد، جہنم کے بستر، من فوقہم غواش، اوپر آگ کی چادر، نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کے کمرے، انہا علیہم مؤصدہ، اوپر آگ کی چھت، آگ کے کمرے، آگ کی دیواریں، آگ کے بستر، آگ کی چادر، بیچ میں یہ کیا بنے گا اس کا؟ اللہ کے واسطے سوچو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف لوٹو۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تم ایک قدم آؤ، وہ 10 قدم چل کے آتا ہے، وہ 2 قدم چل کے آتا ہے۔ آؤ بھائیو، اللہ کو منا لیں، آؤ اللہ کو منا لیں کہ کائنات میں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ تمہاری ماں روٹھ گئی، منانے جاؤ، پسینے نکل آئیں گے۔ ابا روٹھ گیا، منانے جاؤ، پاؤں پڑنا پڑے گا، کتنے دن منتیں کرنی پڑیں گی۔ بیوی روٹھ گئی، بھائی روٹھ گیا، دوست روٹھ گیا، یار روٹھ گیا، اولاد روٹھ گئی، منانے کے لیے پاپڑ بیلو گے۔ اور جس کائنات، جس رب کی یہ ساری کائنات ہے، جو اپنی ذات میں عہد بھی ہے، اپنی ذات میں صمد بھی ہے، وہ لم یلد بھی ہے، وہ لم یولد بھی ہے، متخذ صاحب بھی ہے، ولا ولد بھی ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک بھی ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل بھی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ کراچی والو، میرا اللہ کہتا ہے تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اس کی تسبیح پڑھے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شے اپنی نماز پڑھے۔ اتنا بڑا اللہ، اتنا عظیم اللہ، اسے وہ روٹھ گیا، اب منانے جا رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ ارے بھائی اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ ارے تیرے تو دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں پہ کھوپے چڑھ گئے اینکوں کے، ہاتھ میں سوٹی آ گئی، چلا جاتا نہیں، سنا جاتا نہیں، بولا جاتا نہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ غالب خطا کھا گیا، ارے وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساری زندگی بدماشی کی، تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساری زندگی تو نے سود کھایا، زنا کیا، شرابیں پی، قتل کیے، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے پاس جا رہے ہو، جس کو منانے جا رہے ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء۔ ارے تیری عمر کیا ہے؟ 50-60 سال۔ ارے تو کتنے گناہ کرے گا؟ میں تمہیں اتنی عمر دیتا ہوں، اتنی طاقت دیتا ہوں، اتنے اسباب دیتا ہوں کہ چل کر گناہ، اور اتنے کر کہ میری دھرتی بھر دے، میرے سمندر بھر دے، ہمالیہ پہاڑ کو دبا دے، چاند تاروں کو بھر دے، خلاؤں کو بھر دے، فضاؤں کو بھر دے، اور اپنے گناہوں کو تہبتہ لگا 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 کے میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، ساری میری خلا فضا کو اپنے گناہوں سے پیک کر دے، پیک کر دے۔ اتنی عمر لے، کروڑوں اربوں سال کی عمر لے، طاقت لے، جوانی لے، مال لے، اقتدار لے، اور چک کر اب ساری دنیا تجھے کہہ رہی ہے دوزخی، کافر، جہنمی، مردود، حرامی، اور میں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ ایک دفعہ آ کے توبہ کر لے، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ آجا، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔ تو آئے بھی نا اور کہ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، تو پھر شمر اور حسین میں کیا فرق رہ گیا؟ حسین نے اپنے بچوں سمیت سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، تو یہ قربانیاں پھر اللہ رائے گاں کر دے؟ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، یہ دلیری ہے، یہ نادانی ہے۔ ایک آنسو ندامت کا تیرے کروڑوں سال کے گناہ معاف کر دے۔ ہماری تو عمر ہی 50-60 سال ہیں، اور جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے اس کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے گا؟ کیوں بھائی؟ اماں ناراض ہو گئی، تم منانے جا رہے ہو، وہ تمہارا استقبال کرے گی یا منہ ادے کر کے بیٹھ جاوے گی؟ بوئے نو کنڈی لا دے گی، کل لامی کل۔ ہمارے تو دیہات کی مائیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، ڈنڈے اٹھا لیتی ہیں۔ ہاں، جو ناراض ہوتا ہے وہ استقبال کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، جو ہمارے سجدوں سے بڑا نہیں ہوتا، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا، جو ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی ہے، اس سے اللہ کی قسم اس کی بڑائی پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ اور یہ ساری دھرتی بتوں سے بھر جائے، میرے رب کی قسم اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پہلے اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد بڑائی ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اتنی طاقت کا مالک ہو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا روٹھا ہوا بندہ جب مجھے منانے کے لیے گھر سے مسجد کو آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اپنے اللہ کو منا لو، اپنی مسجدوں کو بھرو، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اپنے ماتھوں کو سجاؤ۔ عورت اپنا جھومر سے اپنا ماتھا سجاتی ہے نا، جھومر ایک عورت کا زیور ہے جس سے اس کا ماتھے پہ لگایا جاتا ہے، اس سے وہ خوبصورت نظر آتی۔ ارے مردوں کا جھومر کیا ہے؟ یہ سجدے کا نشان ہے، یہ سجدے کا نشان ہے، یہ سجدے کا نشان ہے۔ ہائے ہائے، ہار گیا وہ انسان جس کا ماتھا سجدوں سے محروم ہو گیا، اور بڑے بھاگوں والا ہے وہ جس کے ماتھے نے زمین پہ رگڑ رگڑ کے اس سے منایا، جس کی آنکھوں نے اشکوں کے دریا بہائے، جس کے وجود نے ماہی بے آب کی طرح
تڑپ تڑپ اس کی منتیں. ارے بھائیو اللہ کو منا لو، اللہ کے واسطے. دنیا میں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. بڑے سے بڑا بھاری بزرگ بھی ناراض ہو جائے تو تمہیں ناکوں چنے چبوا دے گا، دانتوں نہیں، ناکوں چنے چبوا، دانتوں چھوڑ ناکوں چنے چبوا دے گا ماننے کے لیے. لیکن اس شہنشاہ اعظم کی بات بتا رہا. ارے قارون کا نام سنا ہے؟ بولو، قارون کا نام سنا ہے؟ سورہ قصص پڑھو. انا قارون کان من قوم موسیٰ. دنیا کا وہ مجرم، ایک ایسا مجرم آیا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگوانے کے لیے ایک عورت کو تیار کر لیا پیسے دے کر. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو ان کو وہ سجدے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو کہہ جو کہتا ہے تیری مانے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے فرمایا قارون کو پکڑ. زمین نے پکڑا اور کھینچا. وہ اسے پتہ لگ گیا ہوں میرے نال کی بنو ہے. کہنے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو. کہا موسیٰ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں. میں کہا اور پکڑو. موسیٰ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں. اور پکڑو. موسیٰ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اور پکڑو. وہ سارا زمین میں دھنس گیا. کون؟ بولو. اتنا بڑا مجرم جس کے لیے قرآن نے 2 رکوع اتارے اور جس کا جرم ایسا خوفناک. میرے اللہ کا جبریل آ گیا. ارے موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا. میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر دیتا، میں نکال دیتا. تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں وہاں میں اسے معاف کر دیتا. وعزتی لو استغاث بی لاغاثہ. مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے پکارتا اور مجھے معافی مانگ، مجھے معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے. میرے بھائیو اپنے ماتھوں کو خوبصورت بناؤ. زمین پہ سر رکھ کر سجدوں کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اشراق کے ساتھ، اوابین کے ساتھ فرض نمازیں مسجد میں جا کے پڑھو. فرض نہ چھوڑو، فرض نہ چھوڑو. میرے نبی کی آخری پکار دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 90% نماز چھوڑ گئی امت. 2 سال پہلے موریتانیہ گیا تو پتا چلا کہ پورا موریتانیہ 100% نمازی ہے، کوئی بے نمازی نہیں. اللہ کرے میرا دیش بھی ایسا ہی ہو جائے، اللہ کرے پوری امت ایسی ہو جائے کہ 100% نمازی ہو جائیں. میرے بھائیوں الٹے ہاتھ ہمیں کتاب آ گئی تو ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے. ہائے ہائے جہنمی کہیں گے فرشتوں سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. ارے فرشتو اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کٹ کر دے، کم کر دے. تو وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات. کوئی بتانے آیا تھا؟ کہ آئے تو تھے. قالوا بلا، کہ آئے تھے. قالوا فادعوا، اب کرو دعائیں. وما دعاء الکافرین الا فی الضلال. آج تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے. اچھا کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال پکاریں گے یا مالک یا مالک یا مالک. وہ کہے گا ہاں کیا بات ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ. کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ساڈا قصہ ہی مکا چھڑے. وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ارے بھائی موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا پڑے گا. ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم والوں سے یوں کہا جائے
کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تم جہنم میں رہو گے، پھر نکال دیے جاؤ گے، تو وہ خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارک دینے لگ جائیں۔ اور اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال زندہ رہ کر پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے، تو وہ رونے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن نہ انہیں فنا ہے نہ انہیں فنا ہے، یہ بھی بقا ہے اور وہ بھی بقا ہے۔ ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر کہیں گے اچھا نہ فرشتہ سنتے ہیں نہ مالک سنتا ہے، چلو رب سے بات کرو، ربنا ربنا ربنا، پکارتے 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 اللہ فرمائیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ظلم کر بیٹھے ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے فرمائیں گے مالک جی جہنم کو تالا لگا دو، نہ کوئی اندر جائے گا اور نہ کوئی باہر نکلے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ہمیشہ کی بربادی ہو گئی، بربادی بربادی۔ یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ اس سے بچو بچو۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ کو بچائے، پوری دنیا کے انسانوں کو بچائے، خاص طور پر امت محمد کو بچائے۔ سیدھے ہاتھ میں کتاب آ گئی، سیدھے ہاتھ میں آ گئی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے نعرے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے نا نعرے لگاتا ہے، یہ انسانی فطری آواز ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ نعرہ لگائے گا، نعرہ زور سے۔ اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا وہ کہے گا او چھلانگے لگائے گا، نعرے لگائے گا۔ تو اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فَيَقُولُ هَوْمْ ہوم، نعرہ مار رہا ہے۔ وہ کہ وہ تینوں کی بڑی تیرے نار کیوں نعرے ماری جانا ہے؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میری فائل دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو پاس ہوا کیسے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا۔ فرائض کے بعد ایک زبان کو روک لو، ایک دل کو صاف کر لو، بغیر ٹکٹ جنت میں جاؤ گے۔ اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے گالی نہ دو، اس سے کسی کو ذلیل نہ کرو، اس سے کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کو خوار نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو۔ جس معاشرے میں زبان بے لگام ہوتی ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں زبان پہ قابو ہوتا ہے وہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ وہ کراچی ہو، لسویلا ہو، گلگت ہو، سکردو ہو، گوادر ہو، لندن ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں زبان پہ قابو ہوگا وہ معاشرہ جنت کا مزہ چکھے گا۔ جہاں زبان کھل جائے گی، لگامیں ڈھیلی، کبھی غیبت، کبھی گالی، کبھی چغلی، کبھی شکایت، کبھی بہتان، وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس معاشرے کو کوئی عبادت، کوئی محنت معاشرے میں بدل نہیں سکے گی جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی، زبان ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ کے واسطے اس پہ قابو پانا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے، تو سب مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی،
فرمایا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پہ پکڑو گی؟ کر تیرا بھلا ہو معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، اسے لگام دینا سیکھو۔ نعرہ آئے گا، نعرہ، وہ تینوں کی ہوا؟ میری کاپی پڑھو، میرا پیپر پڑھو، پاس ہو گیا؟ کیسے؟ میں تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، عالی شان جنت مبارک ہو، پھل اس کے مبارک ہو، خوشے اس کے مبارک ہو، گچھے اس کے مبارک ہوں، کھاؤ پیو ہنیا، کھاؤ پخانا نہیں، ہنیا پیو پیشاب نہیں، کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں، کھاؤ پیو بیماری نہیں، پیٹ کا پھولنا نہیں، پیٹ کا پھٹنا نہیں، پیٹ کی خرابی نہیں، زبان کا معدے کا تھکنا نہیں، دانتوں کا تھکنا نہیں، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، میرے رب کی قسم، ایک لقمہ منہ میں ڈالے جنتی اور 1000 سال اسی کی لذت لیتا رہے تو وہ لقمہ اس کو ہر لمحے لذتیں دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا جب تک خود ارادہ نہیں کرے گا، اور ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی، ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی۔ یہ کامیاب ہیں، انہیں اللہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ روشن چہرے، یہ چمکتے چہرے، یہ شاداب چہرے، یہ حسین چہرے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ان کا رنگ روپ بدل چکا ہے، اب ان کا حسن و جمال بدل چکا ہے۔ یہ 5 فٹ کے نہیں جا رہے، تم 5 فٹ کے چلے گئے جنت میں تو جنت کی حور کا قد پتہ ہے کتنا ہے؟ 130 فٹ، اور تم چلے گئے 5 فٹ کے تو انت بوجھ پا لے، پتہ نہیں ہوتے 500 بوجھے کے 1000 بوجھے پھر تلاش کرے، پتہ نہیں ادھر رکھے آئی گئی ادھر رکھے آئی۔ 130 فٹ جنت کی لڑکی کا قد ہے، ہمارا بھی 130 فٹ تھا۔ کس کا؟ ابا آدم 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھے، پھر گردش دوران زمانے کی گردش نے رندے کی طرح گھسا 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 ہمیں یہ آ کے چھوڑا ہے، اور قیامت کے نزدیک اور چھوٹے چھوٹے بونے بونے ہو جائیں گے۔ ایک ہمارا زمیندار تھا، اس نے مراسی کو گھوڑا دیا کہ اس کو مالش کرو۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کام کو نہیں کرتے، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو جا کے سو گیا، تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح صبح اس کی آنکھ کھولی، انہوں نے دیکھا گھوڑا ہی غائب ہونے کے بعد مارے گئے، آج مینو لتر پہ گئے۔ وہ اپنے گھر گیا، اس نے خرگوش کھا تھا، وہ خرگوش کو لا کے رس سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو جب زمیندار آیا تو اس نے کہا میرا گھوڑا کتنے ہے؟ کہ جی اے کھلوتا ہے۔ وہ کہ یہ گھوڑا ہے؟ جی ہاں سائیں گھوڑا ہے۔ وہ یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے تو خرگوش بن گیا۔ ہمیں بھی 10,000 سال نے گھسا 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 5 فٹ کا بنا دیا ہے۔ جب جنت میں جاؤ گے تو یہ کام نہیں ہوگا، 130 فٹ کا قد ہوگا، آدم علیہ السلام کا قد ہوگا، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا، داؤد علیہ السلام کی زبان ہوگی شیریں، لحن رخیم، صوت رقیم، اور کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی، اور کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ بیضن، سرخ و سفید، اور کیا ہوگا؟ جردن، جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، نہ داڑھی نہ مونچھیں، نہ جسم پر، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، ہلکی ہلکی مونچھیں، اور کیا ہوگا؟ مردن، داڑھی نہیں ہوگی، اجرد، بال کوئی نہیں، امرد، داڑھی کوئی نہیں، اکحل، آنکھوں میں سرما، ابیض، سرخ و سفید، اجعد، بال نیم گنگریالے،
شانوں تک جتنے مرضی رکھ لو، 1 منٹ میں بڑھا لو، 1 منٹ میں گھٹا لو، تمہارے ارادے پر ہے۔ یہاں تو جو شکل ہے وہی ہے، جو بال ہیں وہی ہیں۔ وہاں ہر جمعے ایک بازار لگے گا، جمعہ بازار، ادھر بھی لگتے ہیں نا، اتوار بازار، جمعہ بازار، وہاں لگے گا جمعہ بازار۔ وہ کیا ہوگا؟ اس میں شکلیں فریم کی ہوں گی، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائے تو میں آپ میں تبدیل ہو سکتے ہوں، جو شکل پسند کرو گے تم اس میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ اور جب تم گھر جاؤ گے تمہاری بیوی کو اشکال نہیں ہوگا بھائی تم غیر محرم کہاں سے آ گئے ہو، اسے فوراً پتا چلے گا میرا ہی خامد آ گیا ہے۔ ہائے، جنت کے دروازے پر پہنچے، آگے دروازے بند، 2 چشمے جاری، 2 چشمے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پاخانہ ختم اور پیشاب ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ، اب کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، اب کسی صابن شیمپو کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب دروازہ بند، اندر کیسے جائیں؟ 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم کے، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے، اندر کیسے جائیں؟ دروازے تو بند ہیں۔ اچھا چلو بھائی، ابا جان آدم کے پاس چلیں، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کے بغیر در نہیں کھل سکتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو اونچا دکھانے کے لیے ان کو آدم سے شروع کروائے گا۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان، دادا جان، یہ دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کڈے آئے، میں اندر کیوں میں لے جاؤں؟ وَلَا خَرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اے میرے واسطہ کام نہیں بھائی، کہیں اور کھل جاؤ۔ وہ آئیں گے آدم علیہ السلام، دادا جان ثانی، ابا جان ثانی، آپ تو دروازہ کھلوا دیں۔ کہیں گے پترو میرے واسطہ بھی کام کوئی نہیں، کہتے ہیں اگیرے جاؤ۔ پھر وہ سارے نبیوں سے چلتے عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کہہ رہا نہ میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہ میں نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے، کہیں گے آج دیکھو میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کھلوائے گا۔ کہیں گے چلو پتہ بتا دو۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، بس وہی کھلوائیں گے۔ یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خیر، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہ، آج میں ہی کھلواؤں گا، آج دیکھنا اپنے نبی کی شان۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، میرے اللہ کی تعریف کریں گے، اپنے رب کی تعریف کریں گے، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، آپ کہیں، اللہ کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، فیتا کاٹو، فیتا نہیں کاٹتے، فیتا کہ یا اللہ میں حاضر، کا چل، ٹک 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 ٹک، جنت کے دروازے سے ایک سواری اڑتی آئے گی، اڑتی ہوئی سبز پروں کے ساتھ، اور آ کر میرے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح۔ آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں، اس کی جو رسی ہے اس کی رسی ایسے گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں کمانڈ کریں گے، خود نہیں چلائیں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوشوان آئے گا، کوئی کوشوان آئے گا جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا۔ لہذا جو اس رسی کو پکڑے گا وہ کوئی بڑا نصیبوں والا ہوگا، بڑے بھاگوں والا ہوگا۔ لہذا سارا مجمع کون ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں وضاحت کے لیے، کون حسن، حسین، علی، کون میرے رب کا انتخاب، بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ۔ واہ بھاگا لیا، واہ کی ماں جنیا تینوں، بلال جو پٹتے اور کہتے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، پتھر پڑے احد احد، گھسیٹے گئے احد احد، آگ پہ لٹائے گئے احد احد، لوہے کی زرہ پہنائی احد احد، گرم ریت پہ پھینکے گئے احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، کوئی ان سے کلمہ کفر نہ کہلا سکا۔ آج بلال کے ہاتھ میں میرے نبی کی اونٹنی کی لگام ہوگی اور آپ آگے ہوں گے، وہ آگے ہوں گے، میرے نبی سوار ہوں گے،
پھر آپ کی امت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ جانتے ہو کون؟ جو اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں، جو اپنی امت کے لیے اتنا تڑپے کہ سارے نبیوں کا تڑپنا جمع کروں تو آپ کا تڑپنا زیادہ ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے وہ دکھ اٹھائے کہ سارے نبیوں کے دکھ اکٹھے کیے جائیں تو آپ کا دکھ زیادہ ہے، اپنی امت کے لیے اتنا مانگا کہ سارے نبیوں کی دعائیں اکٹھی کروں تو آپ کی دعا زیادہ ہے، جو پیٹ پہ پتھر باندھے، جن کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اتر سکتے تھے، جن کے لیے براق اتر سکتا تھا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، آپ نے کرتا اٹھا کر دیکھا، دیکھ میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ ہاں، جسے کراچی نے کیا عرب نے بھلا دیا، عجم نے بھلا دیا، جس کی محبتوں کو بھلا دیا، جس کی وفاؤں کو بھلا دیا، جس کے احسانات کو بھلا دیا۔ ارے میرے بھائیو، یہ ایک رات کی کہانی نہیں ہے، ہر رات کی کہانی ہے، پر ایک رات کی سنا رہا ہوں۔ میرے نبی بستر پر لیٹے ہوئے اور کبھی یوں کروٹ بدلے، کبھی یوں کروٹ بدلے، کبھی ادھر کروٹ بدلے، کبھی ادھر کروٹ بدلے، بے قرار بے قرار۔ حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آپ آگے بڑھے، چارپائی کی لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھکے ہوئے حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ اٹھے کہ عائشہ بھوک بہت لگی اور میں ابھی چائے پی کے آیا ہوں کہ میں نے بیان کرنا ہے، میں چائے کے بغیر بیان کیسے کروں؟ اور میرا نبی نیچے لٹکا ہوا ہے پیٹ کو آسرا دے کے۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ عائشہ بھوک بہت لگی ہے، آپ تو وجہ کائنات ہیں، آپ کے لیے تو دنیا بنائی گئی، آپ تو اپنے رب کے محبوب ہیں، آپ کے چہرے کی میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ آپ کی زلفوں کی قسمیں، واللیل اذا سجا آپ کے شہر کی قسمیں، وہذا البلد الامین آپ کی رسالت پر قسمیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آپ کے وکیل صفائی بن کے قسمیں، واللیل والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم آپ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کی آنتیں کٹ رہی ہیں، معدہ سکڑ رہا ہے اور بھوک کی آگ اندر پورے وجود کو راکھ بنا رہی ہے، اوپر بلا کر دیدار کرایا جا رہا ہے، سارے پردے ہٹا کر آمنے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی سے عزت بخشی جا رہی ہے، قاب قوسین او ادنی مقام بتایا جا رہا ہے، مقام محمود کو آپ کے لیے سجایا جا رہا ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے، خاتم الانبیاء کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے، سیرہ آپ کو پہنایا جا رہا ہے، سارے نبیوں کی سرداری دی جا رہی، ساری کائنات کی سرداری دی جا رہی، سارے عرب کا نہیں، سارے عجم کا نہیں، سارے انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا سردار آپ کو بنایا جا رہا ہے، سب سے عالی نسب دیا جا رہا ہے، سب سے عالی حسب دیا جا رہا ہے، سب سے عالی خاندان دیا جا رہا ہے، حبیب کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، حبیب 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 کسے کہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، حبیب کسے کہیں جو صرف محبوب کو چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے میرے پاس آؤ، وہ دوڑ کے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیوں دوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا۔ ہاں
سارے عالم کے سردار آج دروازے پر دستک دے رہے ہیں. یہ وہی ہیں جنہیں کراچی والوں نے نہیں بلایا، سندھ والوں نے نہیں، پنجاب نے، سندھ نے، کراچی نے، خیبر نے، عرب نے، عجم نے، سب نے کتابوں میں رکھ دیا. ارے وہ محبت کی شمع جو کبھی فروزہ تھی، جو آنکھیں کبھی اشکبار ہوتی تھیں، جو دل کبھی دھڑکتے تھے، تڑپتے تھے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. خشک فقہ، خشک تبلیغیں، خشک فلسفے، خشک تقریریں، وہ آتش عشق کہاں چلی گئی؟ وہ تڑپنا کہاں چلا گیا؟ وہ بے قراریاں کہاں چلی گئی؟ حضرت ہندا کی اطلاع ملی، ہندا انصاری عورت، انصاری، ہندا ابو سفیان کی نہیں، کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. وہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگی، چادر بھی نہیں اٹھائی. راستے میں اطلاع ملی تیرے خامد شہید ہو گئے. عمر بن جموع کا میرے خامد کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. کچھ پتہ نہیں ہے، آگے بھاگی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہ میرے بھائی کو چھوڑو، مجھے میرے نبی کا بتاؤ. آگے گئی، ارے تیرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے. ارے ہونے دو شہید، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. بیٹا بھی گیا، بیٹے بھی، بھائی بھی گیا، خامد بھی گیا. تڑپ ہے، اپنے نبی کو دیکھتی، اپنے نبی کو دیکھوں. کہا آ رہے ہیں، کہا نہیں، جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جب سامنے آپ کو آتے دیکھا تو آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور آپ کا دامن پکڑ لیا. کل مصیبت بعدک چلو، یا رسول اللہ آپ موجود ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں. یہ ہیں وہ کائنات کے سردار محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلعن بن إرعوى بن عيذ بن زيشان بن يسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيز وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. آج در کھل رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آج یہ در کھلوانے والے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والأكم نفس الفداء بخبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم وما جرى القلم. یہ دروازہ کھلوا رہے. نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن بپر این جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن. جبریل مالک رضوان مالک نہیں، جبریل نہیں، رضوان جنت کا فرشتہ، وہ اندر سے کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا امر تھا جب تک میرے حبیب نہ دروازہ نہیں کھولنا، اور مجھے امر تھا کہ میں خود دروازہ کھولوں. میں نے آج تک کسی کے لیے نہ اٹھ کے دروازہ کھولا ہے نہ آئندہ کھولوں گا. دروازہ کھولے گا آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، غریب لوگ جائیں گے، غریب لوگ جائیں گے. ہاں میرے نبی نے کہا میرا ایک امتی ہے جو جنت کے دروازوں پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، یہاں سے گزریں یہاں سے گزریں، میرے اندر نظر مجھے قبول فرمائیں، مجھے شرف بخشیں، مجھے عزت بخشیں. سلمان فارسی یوں ہوئے یا رسول اللہ یہ اونچی شان والا کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے. عمر جنت میں محل دیکھا، یاقوت، موتی، زمرد کی اینٹیں، حسن، جمال. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہوگا، میں نبی ہوں. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا
آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا، علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ وہ رونے لگے، کہا جی خوش ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، نبی، ہر نبی کا جنت میں ایک خدمت کرنے والا، ایک خادم، اور میرے جنت میں 2 خادم، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ یوں میرے نبی اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، یہ جا رہے ہیں ہمیشہ کا ٹھکانہ، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ وہ ہیں جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، اور سیدھے ہاتھ میں کتاب آنے کا سرمایہ وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے، وہ اخلاق ہیں، میرے نبی کی پیاری زندگی ہے۔ یہ جو مجمع آج اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ اس مبارک زندگی کو سیکھنے اور اس کو دنیا میں عام کرنے جا رہا ہے۔ جو مجمع آیا ہوا ہے، ارے بھائی تم بھی چلے جاؤ، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے ہار لے کر کھڑی ہوں گی۔ ایک بات میں سارے مجمع سے مانگنا چاہتا ہوں، ایک تشکیل میں 100% کرنا چاہتا ہوں، ایک تشکیل 100% کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مجمع ہے، راستے بھی تنگ ہیں اور سڑکیں بھی بھری پڑی ہیں، اور سارے نوجوان ہیں، سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں، سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں۔ آؤ آج اللہ سے صلح کر لیں، آؤ آج اللہ سے صلح کر لیں، آؤ آج اللہ سے صلح کر لیں۔ میری بات سمجھے ہو؟ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ پہ کیا ہوگا؟ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس کی تفصیل کیا ہے وہ علماء سے پوچھ لیں گے، لیکن توبہ پر گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو، واہ واہ واہ، موجیں لگ گئی ہیں۔ جس نے دل سے کہا ہے میرے رب کی قسم اس کے سب معاف ہو گئے، اس کے سب معاف ہو گئے، اس کے سب معاف ہو گئے۔ اب فرائض کی کمی، حقوق کی کمی، اس میں کرنا کیا ہے؟ مفتیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، علماء کے پاس جانے کی عادت ڈالو اللہ کے واسطے۔ صرف طلاق اور جائیداد کے مسئلوں کے لیے علماء کے پاس مت جاؤ، پوری زندگی سیکھنے کے لیے جاؤ، پوری زندگی سیکھنے کے لیے جاؤ۔ اپنے ائمہ کرام کو عزت دو، اپنے ائمہ کرام کو اکرام کرو، انہیں جنید بغدادی پر مت تولو، وہ آج کے لوگ ہیں، وہ آج کے لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں آج کے ماحول والوں کو۔ ایک دفعہ مامون رشید سے ایک شخص نے کہا تو کیا خلیفہ ہے؟ عمر خلیفہ تھا۔ وہ کہنے لگا، مامون وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ تم تو رہو بدمعاش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو۔ اہل علم کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ اب توبہ کی تفصیل کیا ہے علماء سے پوچھ لینا، لیکن پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ اور یہ مبارک مجمع بہت سا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ کچھ گھروں کو بستر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ بھی بستر باندھ کے ادھر کو چل پڑے اللہ کی طرف کو، تو اللہ کی جنت کے دروازے ان کے لیے کیسے کھلیں گے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، پر کھلیں گے بڑے زبردست، کھلیں گے بڑے عالی شان۔ تو میرے بڑے دل کی تمنا ہے کہ وہ مجمع جس نے ابھی تک نام نہیں دیا، نہ ہی ارادہ تھا، ابھی کوئی اب دل نرم ہوا ہو، کوئی آنسو ٹپکا بہا ہو، تو وہ اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو کر جتنا ٹائم بھی دینا چاہتا اٹھ کے کھڑا ہو کے دیدار کرات۔ نقد ہو، نقد کھڑے ہونا، نقد کھڑے ہونا، نقد کھڑے ہونا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نقد کھڑے ہونا، نقد کھڑے ہونا۔ ایک دن 2 دن میں تیاری کر کے نکل جاؤ، نقد کھڑے ہو جاؤ، نقد کھڑے ہونا بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی جوانیوں کو قیمت لگاؤ، جوانیوں کی قیمت لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ ارادے تمہارے اللہ لکھ رہا، تم ذرا دیدار کراؤ دیدار کراؤ، کہ اللہ بھی دیکھے، جنت کی حوریں بھی دیکھیں، اینا بھی دیکھے تمہیں جنت میں۔ دیکھو جلدی جلدی نوجوان کھڑے ہونے لگے اینا کا نام سن کے۔ ہاں لو جی ہوں کی کرنا جی؟ اچھا بھائی آپ بیٹھو بیٹھو، آپ نے انشاءاللہ دعا کے بعد تشکیل والوں کے پاس آ کے اپنی ترتیب بنانی، آج نکلو کل نکلو، 3 دن کے اندر، ہفتے کے اندر اندر آپ سارے مکی مسجد سے اپنی ترتیب بنا کے نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور بیٹھو بیٹھو، آخری بات کہہ رہا ہوں، دیکھو بھائی، ایک ابو دجانہ کی بات نکل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے۔ ایسے صحابہ 1,24,000 تقریباً صحابہ ہیں، یا 2 لاکھ ہیں، 1,24,000 تو حج میں شریک تھے، صحابہ تو اس سے زیادہ ہیں، 2 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں۔ تو ان میں جنہوں نے ہر سفر میں نبی کا ساتھ دیا 200 سے زیادہ نہیں، 200 سے زیادہ نہیں، ان میں ایک ابو دجانہ بھی ہے، جنگ بدر میں شریک تھے۔ اللہ نے کہا جو جنگ بدر میں شریک ہے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ حدیبیہ میں شریک تھے، اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت ہے۔ لیکن یہ بندہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ تلوار کون لے گا؟ بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہم۔ آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ ابو دجانہ کو دی، وہ تلوار آپ نے نہ عمر کو دی، وہ تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دی۔ ابو دجانہ، حضرت زبیر کہنے لگے میرے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میں اس سے زیادہ دلیر ہوں، مجھے کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی، میں دیکھوں گا کیا کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے سرخ پٹی باندھی اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور 3,000 کی قریش کی صفوں کو چیر کر پار نکل گئے۔ آگے عورتیں گانا گا رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والضر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ گانا گا رہی تھیں۔ باقی تو بھاگ گئی، ہندا اٹک گئی، نہیں بھاگ سکی، تو انہوں نے جو تلوار اٹھائی اس کے سر پہ رکھی اور پھر پیچھے ہٹا لی۔ تو حضرت زبیر پیچھے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کیا کر رہا ہے، کہنے کہ یہ کیا کیا، چلائی کیوں نہیں؟ فرمایا نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر واپس ہوئے اور مجمع کو چیر کے پھینک دیا۔ یہ ابو دجانہ فرماتے ہیں، اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ تو ایک تو یہ نیت کرو، اور دوسرا فرمایا کہ میرے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں، انسان مسلمان نہیں کہا، کسی انسان کا بغض نہیں، کسی سے بغض نہ ہے، معاف کر دو۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی سے آپ بول چال بند ہے، یہاں سے جاتے اس کے گلے لگ جانا، اس سے معافی مانگ لینا۔ تم معافی مانگنے میں پہل کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرنے میں پہل کرو گے۔ اور اگر بیوی سے لڑے ہوئے ہو تو تمہیں موقع ہے گناہ بخشوانے کا، کہ جب میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں جا کے صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان تعفوا وتصفوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب خاوند اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، جب خاوند اور بیوی کی۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے سمندر کے اوپر، ساری جماعتیں آ جاتی ہیں، کارگزاری، مکی مسجد میں بھی کارگزاری، مدنی مسجد میں بھی کارگزاری، تو شیطان کی بھی ایک کارگزاری ہوتی ہے۔ ہاں بھائی کیا کر کے آئے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، وہ چپ کر کے سے سنتا رہتا ہے۔ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ، قتل، شرک، کفر تک کے گناہ ویسے سنتا رہتا ہے۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کو لڑایا، وہ کم وقت اچھل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے شاباش میرا پترا، کام تو کرتے آئے ہیں، اگاں آ جا اگاں آ جا۔
آج سے میرے ہاں نہ لگ، اسے سینے سے لگاتا ہے، وہ کم وقت تو یہ ہے کام جو کر کے آیا ہے. یہ اتنا بڑا شیطان کو پسندیدہ کام ہے. تو بھائیو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، معاف کر لینا، معافی مانگ لینا. میرے نبی کا فرمان ہے تو معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا، معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا کہ میں ضامن ہوں. مال خرچ کرنے سے گھٹے تو مجھ سے لے لینا. ضامن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں ضامن ہوں کہ میں تیری جگہ بھروں گا، اللہ کے نام پہ دے، گھٹے تو مجھ سے لینا. معاف کر، عزت گھٹے تو اللہ کے نبی سے لے لینا. تو معاف کرو گے نا سب کو کرو گے نا. اچھا بھائی، اجازت. السلام علیکم.